دنیا کی زندگی مختصر ہے، موت کے بعد کی زندگی بہت لمبی ہے، لیکن ہم جو پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں، دنیا والے پڑھاتے زیادہ ہیں، دیتے تھوڑا ہے۔ مدارس والے پڑھاتے تھوڑا ہے اور دیتے زیادہ ہیں۔ ہمارے عزیز ہیں، رشتے میں ہماری بھانجیاں لگتی ہیں، اب وہ بچیاں FA BA MA کالج میں نے کہا ایک بیٹی تم میں سے مدرسے میں آ جاؤ، تو مجھے وہ بچی کہنے لگی کہ چاچو آپ یہ بتائیں کیا اپنے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے کالج میں جانا گناہ ہے؟ میں نے کہا مستقبل کو اچھا بنانا بہت ضروری ہے۔ ایک مستقبل وہ ہے جو موت تک ہے، اور ایک مستقبل وہ ہے جو موت کے بعد ہے۔ موت تک مستقبل یہ بھی بنائیں اور موت کے بعد کا مستقبل وہ بھی بنائیں۔ میں نے کہا موت تک کا مستقبل اس کی مدت کتنی ہے؟ 60-70 سال اس امت کی اوسط عمر ہے، میں 70 سال مان لیتا ہوں۔ موت کے بعد کا مستقبل اس کی مدت تم بتاؤ۔ کہا جی وہ تو کھربوں سال سے بھی زیادہ۔ میں نے کہا جو 70 سال کا مستقبل ہے اس کو بنانے کے لیے کالج والے آپ سے 16 سال لیتے ہیں، اور ہم لمبا مستقبل بنانے کے لیے صرف آپ سے 6 سال لیتے ہیں۔ تھوڑے مستقبل کے لیے 16 سال پڑھیں تو الجھن نہیں ہے، اور لمبے مستقبل کے لیے 6 سال پڑھیں تو تمہیں الجھن کیوں ہے؟ مستقبل تو بنانا ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھیں، کوئی کالج والا گارنٹی نہیں دے سکتا آپ کی بچی ہمارے پاس 16 سال پڑھ لے تو ملازمت کی گارنٹی ہے، لیکن جو بندہ دین پڑھ لے اس کے مستقبل کے ٹھیک ہونے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے۔ تو ایک طرف گارنٹی مل رہی ہے، ایک طرف گارنٹی نہیں ملتی، ہم دونوں میں فرق کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم کہتے ہیں سکول اور کالج پڑھو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن پہلے دینی علوم پڑھو۔ اس کی وجہ ہم طبیعت تربیت کی بات کرتے ہیں، فطرت کے مطابق بات کرتے ہیں، خلاف فطرت بات نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کو پڑھاؤ لیکن فطرت کے مطابق پڑھاؤ۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ ہم مسلمان، ہم پاکستانی، پھر ہماری ضرورتیں۔ ایک ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اس کا معنی مسلمان۔ نمبر 2 اس کا نام لکھاتے ہیں یونین کونسل میں، اس کا معنی یہ پاکستانی ہے۔ پھر جو بڑا ہوتا جائے گا اس کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، بعض ضرورتیں محلے سے پوری، بعض شہر سے پوری، بعض ملک سے پوری، بعض دوسرے ملک سے پوری، اور انٹرنیشنل زبان اس وقت وہ انگلش ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اس کا معنی یہ مسلمان ہے۔ اسلامی زبان عربی ہے، یونین کونسل میں نام لکھایا یہ پاکستانی ہے۔ پاکستان کی زبان اردو ہے، ضرورتیں دنیا میں پوری ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ زبان یہ انگلش ہے۔ اس بچے کو 3 زبانیں سکھاؤ، اردو بھی سکھاؤ، لیکن سب سے پہلے مسلمان ہے، الف با تا سا پڑھاؤ، پتہ چلے کہ مسلمان ہے۔ پھر الف بے تے سے پڑھاؤ، پتہ چلے کہ پاکستانی ہے۔ پھر ABC پڑھاؤ، پتہ چلے کہ اس کی ضرورتیں بھی ہیں۔ سب سے پہلے کون ہے یہ؟ بولو، اسلام کی زبان کیا ہے؟ پھر یہ کون ہے؟ پاکستان، پاکستانی، پاکستان کی زبان۔ اور پھر اس کی انٹرنیشنل ضرورتیں، اس کے لیے زبان کون سی ہے؟ ہم انگریزی کب منع کرتے ہیں، لیکن انگریزی دا نمبر 3 ہے، تسی نمبر پہلا لاندے ہو۔ میری گھر سمجھ آ رہی؟ نمبر پہلا لاندے ہو، بس تھوڑا سا نمبر بدلو، ترتیب بدلو۔ پہلے ان کو پڑھاؤ الف با تا سا، پھر الف بے تے سے، اور پھر ABC پڑھاؤ۔ یہ جو توجہ رکھنا، آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، بیٹی بھی ڈاکٹر بنے، تب بھی گناہ نہیں ہے، تاکہ عورتوں کا پردے میں علاج ہو۔ ہم تو نجائز نہیں کہتے،
آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اولاد ڈاکٹر بنے، اولاد انجینئر بنے، اولاد سائنسدان بنے، اولاد پائلٹ بنے، اولاد جنرل بنے، آپ چاہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، مجھے آپ بتاؤ سائنس آسان ہے یا مشکل؟ بولتے جاؤ۔ ریاضی آسان ہے یا مشکل؟ مشکل ہے نا؟ تو مشکل تب ہوگی دماغ اس کا کھلے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پڑھنے سے دماغ کھل جاتا ہے تو اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، جب دماغ کھل جائے تو ڈاکٹر بنا لینا۔ ان کو حافظ بناؤ، دماغ کھل جائے انجینئر بنا لینا۔ ہم تو آپ کے بیٹے کو بڑا انجینئر بنانا چاہتے ہیں، آپ چھوٹا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حافظ بنے، دماغ کھل جائے، بڑا انجینئر بنے، بڑا سائنسدان بنے، بڑا ڈاکٹر بنے۔ ہم تو وہ کہتے ہیں جس میں فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ یہ نیت کرے کہ اپنی اولاد کو انشاءاللہ دین پڑھائیں گے۔